قبول صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے؟ ایک تو کسی کا پیارا چلا گیا، 10 لاکھ روپے رکھی گئی ہے مرنے والے کی قیمت، اس کی جان کی قیمت کیا یہ ہے؟ اور کیا 10 لاکھ میں کوئی گھر آتا ہے کراچی میں؟ جی دیکھیں، انسانی جان کی تو کوئی بھی قیمت نہیں ہے. 10 لاکھ کیا 10 کروڑ بھی کافی نہیں ہوتا. پر یہ ایک انیشل ایک اسسٹنس دی گئی ہے. آنے والے دنوں میں چھت کا بھی باقاعدہ انتظام کیا جائے گا ان متاثرین کے لیے، اور دیگر پلان بھی گورنمنٹ آف سندھ انڈر کنسیڈریشن ہے. اس میں ہو سکتا ہے نوکریاں بھی دی جائیں جو ان کے لواحقین ہیں ان کو. بٹ جب یہ پلان انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا تو حکومت سندھ آپ لوگ کو اس سے پوری طرح سے آگاہ کر دے گی. نادر صاحب، ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو کو ہٹایا دیا گیا ہے، شامر بھٹو کو نیا ڈی جی ایس بی سی اے بنا دیا گیا ہے. سو کیا صرف ڈی جی کو معطل کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جی، صرف ڈی جی ایس بی سی اے کو ہٹانا کافی نہیں ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ انیشیٹ بھی کر دیا ہے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جس کی سربراہی کمشنر صاحب کریں گے، اور اس میں دیگر اداروں کے بھی افراد ہوں گے، افسران ہوں گے، اور یہ ایک تھرو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. اور صرف سسپینڈ کرنا ہی کافی نہیں. اگر ایویڈنس ملتا ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے کی غفلت یا کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن بھی کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے لیے اندر دیر از نو ٹالرنس فار کرپشن، اور یہ مثالی ہم سزا دیں گے جو بھی اس کے اندر ملوث پایا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.